باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ روز اللہ رب العالمین کی رحمت کے متعلق گفتگو ہوئی، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ ایک روایت میں یہ ذکر ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا فرمائیں اور پھر فرمایا کہ ان 100 میں سے ایک رحمت کو رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسی ایک رحمت کی وجہ سے انسان آپس کے اندر محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے درگزر کے معاملے سے پیش آتے ہیں، اور فرمایا کہ اسی ایک حصے کی وجہ سے چرند پرند چوپائے جانور، کیا وہ گھروں کے اندر رہنے والے ہیں، جنگلوں کے اندر رہنے والے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جانور اگر اس کا بچہ اس کے پاؤں کے نیچے آئے تو وہ جانور اپنا پاؤں اپنے بچے سے اٹھا لیتا ہے، کہ یہ اسے ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ باقی جو رب العالمین نے ایک کم 100 حصے یا ایک کم 100 رحمتیں جو اپنے پاس رکھی ہیں، فرمایا کہ ان کو رب العالمین اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ ان کے رب العالمین اپنے بندے کے اوپر اتنا مہربان ہے، کیونکہ سب سے مشکل ترین مرحلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن کا ہوگا، کیونکہ وہاں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ یا انسان کے لیے کامیابی لکھ دی جائے گی تو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اگر ناکامی رسوائی ذلت لکھ دی جائے گی تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو دیکھو کہ رب العالمین نے اس مشکل ترین مرحلے کے لیے ایک کم 100 رحمتیں مختص کی اور اپنے بندے کے لیے، لیکن ادھر بندہ ایسے عمل کرتا ہے کہ جو اپنے لیے سمجھ لو کہ رسوائی کا ہی اسباب پیدا کرتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا جو رب العالمین نے جو 100 رحمتیں ہمارے لیے منتخب کی ہیں ان میں سے کسی نہ کسی ایک میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ تو ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ بندہ رب کی بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہے کہ مولا میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، اور اس کا یقین یہ ہوتا ہے بندے کا کہ اللہ کے سوا کوئی میری اس زیادتی کو معاف کرنے والا نہیں، اور پھر اس کے دل کے اندر یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اگر رب العالمین چاہے تو میرا ایک گناہ معاف فرما دے، اگر چاہے تو مجھے اس گناہ کرنے کی وجہ سے مجھے پکڑ کر اور اپنی سزا کا مستحق ٹھہرا دے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اس یقین کے ساتھ رب سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے تو فرمایا رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد
کچھ وقت گزرتا ہے وہ بندہ پھر گناہ کر لیتا ہے اور پھر بھی وہ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو فرمایا کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو رب العالمین پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر وہ بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر رب کی بارگاہ کے اندر وہ دعا مانگتا ہے اور اس کا یقین یہی ہوتا ہے کہ اگر رب چاہے تو میری یہ غلطی معاف فرما دے، اگر چاہے تو مجھے اس گناہ کی وجہ سے پکڑ لے۔ تو فرمایا کہ رب العالمین پھر بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج دیکھو کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو ایک مرتبہ ہم بھی معافی دیتے ہیں، لیکن دوسری مرتبہ ہم معافی کا خانہ بند کر دیتے ہیں، الٹا ہم اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات، اگر وہ اس گناہ کی سزا اپنے بندے کو دے تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اگر وہ اس گناہ کو معاف فرما کر اور اس کو رب العالمین اور جزا بھی عطا فرما دے تو پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہو کر اپنے بندے کے ساتھ معافی والا معاملہ کرتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے کہ اس معافی سے دور بھاگتا ہے اور الٹا رب العالمین کی نافرمانی کر کر کے اپنے ہی نام اعمال کو وہ سیاہ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو کچھ ہم نے اس دنیا کے اندر کرنا ہے وہ سب کا سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک ہمارا عمل، کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ سب کا سب تحریر ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کا سب، جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شکل دیکھتے ہیں، ایسے ہی شیشے کی طرح وہ سب کا سب ہمارا نام اعمال ہمارے سامنے ہوگا۔ اور یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین اپنے بندے کو بلائے گا، اس کا نام اعمال اس کے سامنے کرے گا اور پھر فرمائے گا کہ کیا تو کسی ایک بات کا انکار کرتا ہے جو تو نے دنیا کے اندر نہ کی ہو، اور نکیرین نے تیرے نام اعمال کے اندر وہ چیز تحریر کر دی۔ لیکن بندہ اس وقت شرم کے مارے سر جھکائے گا، کچھ سر اٹھانے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں ہوگی۔ لیکن آج ہمارے دلوں پہ گناہوں کی وجہ سے ایسا پردہ پڑا ہے کہ آج ہمیں غلطی نظر نہیں آتی، لیکن جو اپنے دل سے وہ گناہوں والا پردہ ہٹا لیتا ہے، رب العالمین کی بارگاہ کے اندر گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو رب العالمین غفور الرحیم ذات ہے، وہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور رب العالمین اس کے لیے کامیابی کے سبب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کی کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔